الحمد للہ آلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنے جا رہا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اتنی تو حیثیت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھالے، مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میرے ساتھیوں، جو لوگ مذہب اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو نہیں پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو نہیں پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال اخلاق پر محنت کی، اخلاق کی ڈھائیاں نہیں دی، بلکہ عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کچھ ناخندے لوگ، بیکار بدترین لوگ، قابل مذمت حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے دماغ ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا دل ان کے قابو میں نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ بات ان کو سوچنا چاہیے۔ جس پیغمبر نے مذہب اسلام کو تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلایا، بلکہ اخلاق پیش کرنے کے بعد اخلاق کو پیش کیا، لوگوں نے دین کو قبول کیا، مذہب اسلام کو قبول کیا۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، قابل مذمت ہے وہ لوگ، قابل مذمت ہے وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کوئی تو بات کرتا ہے کہ 26 آیتیں اس کلام الہی سے نکالی جائیں، کوئی تو بات کرتا ہے کہ مذہب اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر اس دنیا سے اسلام مٹ گیا تو دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اگر اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہ رہا تو دنیا باقی نہ رہے گی۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے، دنیا کے نظام جو چل رہا ہے، اسلام ہی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ لوگوں کی عقلیں خراب ہو چکی ہیں، لوگ تصور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، مذہب اسلام کو زیر کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جیسے پتہ نہیں کتنے اس دنیا میں آئے، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنی اپنی کوششیں کرتے رہے، اپنے اپنے حربے اپناتے رہے، اپنے اپنے طریقے استعمال کرتے رہے، لیکن مذہب اسلام پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں گرا۔ اب تو یہ طویل عرصہ گزر چکا ہے، مذہب اسلام کی ابتدا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تب لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے مخالفت کی، سگے چچاؤں نے مخالفت کی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تب مذہب اسلام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی فرق نہیں گرا۔
آج لوگ بات کرتے ہیں مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے. تمہاری عقلیں خراب ہو چکی ہیں. تمہاری عقلیں تمہارا ساتھ نہیں دیتی, ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں نے 26 آیتیں کلام الہی سے نکلیں گی, نہ اس دنیا سے اسلام مٹے گا, اسلام نہ زیر ہوگا. جب اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. جتنا تراشو گے, جتنا تراشو گے, اتنا ہی یہ پھولتا ہے, اتنا ہی یہ پھلتا ہے. لوگ کوششیں کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن مذہب اسلام پر کوئی فرق گرنے والا نہیں ہے. مذہب اسلام پر ذرہ برابر بھی فرق گرنے والا نہیں ہے. مذہب اسلام جو کا تو باقی رہنے والا مذہب ہے, یہ مٹنے والا مذہب نہیں ہے. آج مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگ آج یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو دماغ ساتھ نہیں دیتے. آج مسلمان بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ نام کا مسلمان کی 26 آیتیں کلام الہی سے نکالی جائیں, یہ فلاں شخص نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں. ارے بھائیوں, اے میرے عزیز دوستوں, اس وقت اگر گڑھ لی ہوتی, تم 3 صحابوں پر الزام لگا رہے ہو, چوتھے صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود تھے. اسی زمانے میں اگر یہ لوگ غلطی کرتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو اسی وقت ٹوک دیتے, ان لوگوں کو متنبع کر دیتے. آج یہ بات الگ ہوئی. ایک بات یہ کافر لوگ اٹھا رہے ہیں, جن کے دماغ ساتھ دے دیتے, وہ اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتلانے جا رہا ہوں جو کلام الہی کے متعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے, تم رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں متفرق نہ ہو, مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ کلام الہی پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں, کلام الہی کے متعلق کچھ بھی کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھا رہے ہیں, مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کمیاں, کوتاہیاں, اعمال ہمارے برے ہیں, ہم برے ہیں. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما, آپس میں بھائیوں کو, ایک دوسرے بھائیوں کو زیر کرتے رہے. ید اللہ فوق ایدیہم کی مصداق نہیں بن سکتے. ید اللہ فوق ایدیہم ہمارے اوپر نہیں آ سکتی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی جب تک ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے مصداق نہیں بن سکتے, تب تک ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کی مدد کا ہاتھ سر پہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں کے دماغ ان کے ساتھ نہیں دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دماغوں کو درست کر دے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر.